السلام علیکم۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا کڈنیپ کا، آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا اور اس کے اوپر بے شمار لوگوں نے ویڈیوز بنائی، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی۔ جو بھی معاملہ تھا، جو بھی معاملہ ہوا، وہ تو آپ نے سن لیا، ان کی زبانی بھی، لوگوں کی زبانی بھی، کہ کیا حقیقت تھی اور کیا حقیقت نہیں تھی، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا۔ میں آپ کو اس واقعے سے جو ایک سبق سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں، آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر آپ یہاں سے نصیحت حاصل کر لیں، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنا وقت بچاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں۔ سٹوری یوں تھی کہ ایک لڑکی تھی، اس نے اپنے دادا کو کہا ہے کہ آپ مجھے کوئی بات بتائیں، کوئی نصیحت کریں، کوئی ایڈوائز دیں جو میری زندگی میں مجھے کام آ سکے، میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس دادا نے اپنی پوتی کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کل صبح جا کر آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، سارے محلے داروں کو، جتنے بھی وہاں پر قریبی لوگ رہتے تھے، ان سب کو یہ بات بتانی ہے کہ میرے شتر مرغ نے 6 انڈے دیے ہیں، سنہری انڈے سونے کے، اور میں بہت جلد امیر ہو جاؤں گی۔ یہ خبر آپ نے سارے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، جہاں جہاں تک لوگ آپ کے جاننے والے ہیں وہاں تک اس نیوز کو پہنچانا ہے۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے ایسے ہی کیا، آپ نے دادا کی بات مانی اور اپنے سارے رشتہ داروں کے گھر، سارے محلے داروں کے گھر اس نے بتایا کہ میرے شتر مرغ نے 6 انڈے دیے ہیں سونے کے، اور میں بہت جلد امیر بن جاؤں گی، کروڑ پتی بن جاؤں گی۔ اچھا، کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی دادا کے پاس واپس آئی اور کہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب دوسرے دن اس کے دادا نے یہ کہا ہے کہ اب جا کر آپ نے تمام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے گھر میں رات کو چور آیا تھا اور اس نے شتر مرغ کو مار ڈالا، اور جو 6 انڈے تھے وہ اٹھا کر لے گیا۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکی نے سارے اپنے محلے داروں، سارے رشتہ داروں کے گھر یہ نیوز پہنچائی کہ شتر مرغ جو ہے وہ چور نے مار دیا اور انڈے وہ اٹھا کر لے گیا۔ اب ان کے گھر میں بہت ساری عوام، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو وہ لڑکی بڑی حیران، اور اس نے دادا سے پوچھا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ پہلے دن تو میں نے سب کو بتایا تو کوئی یہاں پر نہیں آیا، اور آج میں نے یہ نیوز بتائی ہے کہ شتر مرغ جو ہے وہ چور اٹھا کر لے گیا اور انڈے اٹھا کر لے گیا اور شتر مرغ کو مار ڈالا، تو یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس دادا نے اپنی پوتی کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو، لوگ ہمیشہ آپ کی ناکامی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی کامیابی پر وہ خاموش رہیں گے اور آپ کی ناکامی پر وہ خوش ہوں گے، اٹھیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو ناکام ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، عزت اور ذلت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے کہ مطلب میں یہ کام کروں گا تو لوگ میرے پیچھے آئیں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے، لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ مجھے اپنا لیڈر مانیں گے، آئیڈیل مانیں گے، تو ایسا بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا نام، کتنی شہرت، اور اب جناب ان کے اوپر میمز بن رہی ہیں، لیکن عزت اور ذلت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ ساری زندگی اچھا کام کرتے رہیں، لوگوں کے لیے ہیلپ کرتے رہیں، خیر خواہی کرتے رہیں، ان کے اوپر احسان کرتے رہیں، تو ایک مسٹیک، ایک غلطی ہونی ہے تو لوگ آپ کی ساری پچھلی اچھائیاں ان کو بھول کر آپ کی اس ایک برائی کو پکڑ لیں گے۔ تو کبھی بھی اگر آپ زندگی میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی منزل، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، تو لوگوں کی پرواہ سے خود کو آزاد کر لیں۔ یہ لوگ آپ کے اوپر اچھا وقت ہوگا تو تالیاں بجائیں گے، اور اگر آپ کے اوپر برا وقت آ گیا تو یہ آپ کے اوپر باتیں کسیں گے، مذاق کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اگر آپ نے زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، بڑی منزل ہے، تو لوگوں کی تعریف اور تنقید سے خود کو آزاد کر لیں۔
اگر آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہو جائیں گے، آپ کی خوشیاں، آپ کی کامیابیاں، آپ کی زندگی کا سکون وہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہوگا تو لوگ آپ کو خجل خوار کریں گے، لوگ آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ عزت اور ذلت وہ صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا بھی مل کر آپ کو وہ ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن وہ اگر آپ کو عزت نہ دے، ساری دنیا وہ آپ کو عزت دینا چاہے تو وہ آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط رکھیں۔ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ آپ اپنی نیت، اپنا ارادہ وہ ٹھیک رکھیں، اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں، اور لوگوں کی فکر سے وہ خود کو آزاد کر لیں، کیونکہ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، کبھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، کبھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو ان کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر آپ نے ڈیپینڈ نہیں ہونا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا جو کہ خلیل صاحب کے کڈنیپ کی وجہ سے میں نے بھی سیکھا، اور سوچا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا وہ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔